السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شہدائے کربلا کی تدفین کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جن میں کچھ واقعات جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں لکھے ہیں اور کچھ میں تھوڑی سی رد و بدل کی گئی ہے۔ تو جب حضرت امام حسین کربلا تشریف لائے، تب انہوں نے کربلا کی زمین جس قبیلے سے خریدی تھی، اسی قبیلہ بنی اسد کے لوگ جب امام مظلوم کے پاکیزہ جانثاروں کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کسی بھی دھڑ کے ساتھ سر نہیں تھا، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے پہلے سے ہی سب 72 شہداء کے جو سر مبارک تھے وہ جسموں سے الگ کر دیے تھے، اور ان کے اوپر سے ان کے لباس اور جو کچھ بھی انہوں نے پہنا تھا، جوتے تک اتار کر لے گئے تھے۔ تو اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کے جسموں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بہت سے لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، شناخت ممکن نہ تھی۔ اس لیے بنی اسد کے لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام معجزہ سے تشریف لائے۔ وہ ابدان اور اجسام کا تعارف کرواتے اور تدفین کرواتے رہے، پھر اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو کربلا کی سرزمین میں چھپا دیا اور یہ عمل اکیلے انجام دیا۔ روایات میں ہے کہ 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمے کو شہداء کے اجسام مطہر کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی جانثار شہید ہوتا تو اس کے لاشے کو اسی خیمے میں لایا جاتا۔ مولا عباس علمدار کے جسد اطہر کے علاوہ تمام لاشیں یہاں لائے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں جب بھی کسی شہید کا لاشا اسی خیمے میں لایا جاتا تو امام فرماتے یہ پیغمبروں اور پیغمبروں کی آل کی مانند شہید ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے شہدائے کربلا کی شان میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں شہیدوں کے سردار ہیں، اور آج تک نہ کوئی ان پر سبقت لے گیا اور نہ ہی آئندہ سبقت لے جائے گا۔ مقتل مکرم میں درج ہے کہ امام نے فرمایا اس شہید کے قاتل نبیوں اور نبیوں کی اولاد کے قاتلوں کی مانند ہیں۔ لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو جیسے جہاں پر شہید ہوتا گیا اس کی لاش جو تھی وہ وہیں پر رہی، اور پھر بعد میں ان لاشوں پر گھوڑے دوہرائے گئے۔ ارشاد شیخ مفید میں درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس قبیلہ سے کربلا کی زمین خریدی، اسی قبیلہ بنی اسد کے لوگ جب امام مظلوم کے پاکیزہ جانثاروں کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کسی بھی دھڑ کے ساتھ سر نہیں تھا، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں تھا۔ بہت سے لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، شناخت ممکن نہ تھی۔ اس لیے بنی اسد کے لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام معجزہ سے تشریف لائے۔ وہ ابدان و اجسام کا تعارف کرواتے اور تدفین کرواتے رہے، پھر اپنے والد بزرگوار امام حسین کے جسم اطہر کو کربلا کی سرزمین میں چھپا دیا اور یہ عمل اکیلے انجام دیا۔ بنی اسد نے مدد کرنے کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا میرے ساتھ میرے مددگار ہیں، اور قبر مطہر پر یہ عبارت تحریر فرمائی، یہ حسین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے عالم غربت میں پیاسا شہید کر دیا۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض مورخین نے امام حسین کی تدفین کی نسبت کئی دوسرے لوگوں سے دی، جیسا کہ بنی اسد نے امام کو دفن کیا، یا زہیر کے غلام نے، یا کچھ یہودیوں نے کیا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں۔ ہر امام کے کفن اور دفن کا انجام دینے والا اس کے بعد والا امام ہوتا ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام زین العابدین مخفیانہ طور پر کربلا تشریف لائے اور اپنے والد بزرگوار پر نماز ادا کی اور انہیں دفن کیا۔
اس کے بعد امام سجاد نے مولا عباس علمدار کا لاشا بھی اکیلے دفن کیا۔ پھر حضرت علی اکبر کو امام حسین کے مبارک قدموں میں دفن کیا اور دیگر قریبی رفقا کو بھی۔ حضرت حر ریاحی کی لاش کو ان کے خاندان والے کربلا کی حدود سے باہر لے گئے۔ ان کا روضہ مبارک کربلا سے کچھ فاصلے پر وہیں ہے جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حر کی والدہ کربلا میں موجود تھیں۔ انہوں نے لاشیں کی پامالی نہیں ہونے دی اور قبیلے کی مدد سے لاشوں میں سے اٹھا لیا اور وہیں دفن کیا جہاں اب روضہ مبارک ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں، 13 محرم 61 سنہ ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہو۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین کی مدد اور نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے۔ اب بھی 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی ہزاروں خواتین اور بچے بیلچے لیے ہوئے کربلا میں وارد ہوتے ہیں اور ذریح اقدس کے قریب آ کر بلند آواز کرتے ہیں، مولا ہم دفن کرنے آئے ہیں۔ جلوس میں سب سے آگے قبیلہ بنی اسد کی ماتمی انجمن اور قبیلہ کے سردار اور بزرگ ہوتے ہیں۔ اس ماتمی جلوس کے پیچھے قبیلہ بنی اسد اور دیگر قبائل کی خواتین کا بھی بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، جو سب خاندان رسالت کی خواتین کو پرسہ پیش کرنے کے لیے کربلا آتی ہیں۔ یہ ان کا اتنے سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ بنی اسد کے قبیلے کی بہت قدر و عزت رکھتے ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور بہت ہی مکرم سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا شرف حاصل کیا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس جا کر رک گئے۔ پھر بیٹھ کر لاشے کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونا اور لاشے کے بوسے لینے شروع کر دیے اور فرمایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا کے لاشے کو تنہا ہی قبر میں رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت اور خوش بختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ یہ لکھا، ھذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام الذی قتلہ عطشان غریبا۔ یہ حسین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے کے پاس آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آسمان پہ ملائکہ بھی تڑپ اٹھے اور جنت کے محلات میں رہنے والی حوریں بھی رونے لگیں۔ امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کے لاشے پہ گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیری ہو گئی ہے۔
اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پہ سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنو اسد کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حور علیہ السلام کے لاشے کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بنی اسد نے ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں، آپ ہیں کون؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی بن حسین علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح باعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔ سلام ہو آپ پر اے نواسۂ رسول، سلام ہو آپ پر اے شہدائے کربلا، سلام ہو آپ پر اے بنی ہاشم کے چاند، سلام ہو آپ پر اے جنت کے سرداران۔ اللہ پاک اہل بیت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں تازہ ایمان اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔